بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہار کا ذکر ہے تو ایک شخص نے بہار کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اس سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ سے لوہے کا کچرا صاف ہو جاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت میں چمک دمک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح تھے۔ جب آپ چلتے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ دباج اور ریشم کو بھی نہیں پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن عطر سے زیادہ معطر، کستوری یا عنبر کی خوشبو نہیں سونگھی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ سنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ گناہوں کی ایک ڈال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ ہی شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد 100 بار سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا تو اس کے 1,00,000 گناہ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ بمشکل 2 منٹ والی اس عمل کو اگر رمضان میں پڑھا جائے تو اپنے 70 لاکھ اور والدین کے 16,80,000 گناہ معاف ہوں گے۔